بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد عبد الرحمان صدیقی، ٹرینر HR ڈویژن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. فاؤنڈیشن کورس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آرگنائز یور سیلف. آرگنائز یور سیلف کے کنٹینٹس یہ ہیں: آرگنائز یور سیلف، ٹائم مینجمنٹ، پرسسٹنسی، کمیونیکیشن اسکل، ریکارڈ کیپنگ. دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائز یور سیلف میں ہم کیا کریں گے کہ along with گول سیٹنگ اینڈ پلاننگ، وہ ہم گول سیٹنگ کر رہے ہوں اور جب پلاننگ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے اس کا اصول یہ ہے کہ ڈیولپ یور سیلف پرسنلی اینڈ پروفیشنلی. کہ آپ نے پرسنلی بھی اور پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. مطلب یہ کہ انٹرنلی یا ایکسٹرنلی طور پر آپ نے اپنے رویوں کو ٹھیک رکھنا ہے، آپ نے اپنی سوچوں کو بلند رکھنا ہے اور پازیٹیو رکھنا ہے. مینرز، ولز، بیہیویئر، ان میں ڈیولپمنٹ کرنی ہے آپ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے لباس، اپنے چہرے پر اور اپنی جو نظر آنے والی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں آپ نے ان کو بھی ڈیولپ رکھنا ہے، ان کو بھی آپ نے اچھا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پروفیشنلی نالج میں بھی اضافہ کرنا ہے. پروفیشنل سے مراد اپنے علم میں، اپنی سکلز میں، اپنے ٹیکنیکل نالج میں، آپ کی جو اسائنمنٹ ہیں اس میں آپ نے مہارت پیدا کرنی ہے. اگر یہ مہارت ہوگی تو آپ سے گول سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو گول کو اچیو کرنے میں آسانی ملے گی. اور پلاننگ کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں اپنے ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ نے یہ ڈیولپ کر لی تو پھر آپ نے انالائز کرنا ہے یور ڈیلی اینڈ منتھلی اینڈ ایئرلی ایکسپینسز کو. بیٹھیں آپ اپنے آپ کو تجزیہ کریں کہ آپ کے ڈیلی ایکسپینسز کتنے ہیں، پھر آپ دیکھیں منتھلی کتنے بنتے ہیں، پھر ایئرلی کتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں. ان ایکسپینسز کی روشنی میں آپ نے اپنے ٹارگٹ کو ڈیزائن کرنا ہے. جب آپ کے ٹارگٹ آ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ ٹارگٹ جو بنا رہا ہوں اس سے میرے ایکسپینسز پورے ہوتے ہیں. جب آپ کو نظر آئے کہ جناب میرے ایکسپینسز پورے ہو جاتے ہیں اس سے، تو یہ آپ کا ٹارگٹ بن گیا. اب ٹارگٹ کو آپ نے ڈیلی کی بنیاد پر ہفتہ وار، منتھلی، ایئرلی آپ نے ایز اے باس اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ڈیلی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ویلیویٹ کرنا ہے ڈیلی پروگرس کو کہ کیا کھویا کیا پایا. اور آپ نے اسی کے مطابق آپ نے پراسپیکٹنگ کرنی ہے. اور پراسپیکٹنگ کرتے وقت آپ نے اس کے ویریس قسم کے سورسز بھی تلاش کرنے ہیں. جب آپ کا یہ کام شروع ہو جائے گا تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ریکارڈ کو بھی مینٹین رکھنا ہے. دوستو، جب پلاننگ فار بزنس اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ بزنس کی ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پراسپیکٹنگ کیجئے اور کم از کم آپ نے ہفتہ میں ایک پالیسی ضرور آپ نے سیل کرنی ہے. اس طرح سے پراسپیکٹنگ کریں کہ کم از کم آپ کی ایک پالیسی جو ہے ہفتے میں کلوز ہو جائے. اگر آپ ہفتے میں ایک پالیسی کرنے پہ اس کے ماہر ہو گئے، اگر آپ نے کلوز کر لی تو اس کا مطلب ہوا کہ پورے مہینے میں آپ کی 4 پالیسیز جو ہیں وہ سیل ہو جائیں گی. اگر آپ نے پورے مہینے میں 4 پالیسیز کو سیل کر لیا، فروخت کر دیا، تو اس کا مطلب ہوا آپ نے سال میں 52 پالیسیز کو آپ کلوز کر لیں گے اور آپ سیل کر لیں گے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس طرح سے آپ کے نہ صرف ٹارگٹ پورے ہوں گے بلکہ آپ کے ایکسپینسز بھی نکلتے جائیں گے اور آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہوتا جائے گا. اب دیکھیں گے ہم نے کیریئر کی ٹارگیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو ویئر یو وانٹ ٹو سی یو، تو آپ جب کیریئر کی ٹارگیٹنگ کر رہے ہو تو بیٹھیے، آپ نے نیکسٹ 5 ایئر کے لیے آپ نے ٹارگیٹنگ کرنی ہے کہ مجھے 5 سال کے بعد کون سی پوسٹ پہ ہونے چاہیے. جیسے آپ SR کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کو 3 سال کے بعد SM ہونا چاہیے اور فردر 3 سال کے بعد یعنی 6 سال بعد آپ کو ایریا مینیجر بننا چاہیے. اس طریقے سے آپ نے نیکسٹ 10 ایئر کی آپ نے ٹارگیٹنگ کرنی ہے کیریئر کی، اور پھر نیکسٹ 20 ایئر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں پر ہونا چاہیے. آپ نے اس کے مطابق اپنی ٹارگیٹنگ کرنی ہے. اب یہاں پر ہم نے ایک فارمولا دیا ڈوم کا، پلاننگ پروگرس کے بارے میں، کہ آپ اپنے پلان کیجئے. تو پلان کرتے وقت آپ نے ڈوم کا سہارا لینا ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے D فار ڈائگنوسس،
تو سب سے پہلے آپ انالائز کریں کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، اور پھر او سے ہے آبجیکٹو۔ جب آپ نے سچویشن دیکھ لی، اب دیکھیے کہ ہم نے کیا چیز اچیو کرنی ہے، آپ کا آبجیکٹو کیا، آپ کا ٹارگٹ کیا، آپ کا گول کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میری سچویشن یہ ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، تو آبجیکٹو یہ نکل آیا کہ مجھے کتنے پیسے چاہیے۔ اب آپ نے ٹارگٹ بنا لیا کہ مجھے فرض کیا کہ سال میں مجھے مہینے میں 1 لاکھ روپے چاہیے۔ اب اس لاکھ کو حاصل کرنے کے لیے میتھڈ ڈیولپ کیجئے کہ یہ لاکھ کیسے آئے گا، مجھے کتنی پراسپیکٹنگ کرنی پڑے گی، مجھے کتنی پالیسیز کو کلوز کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو میرے چیک بنیں گے وہ 1 لاکھ روپے کیسے آئیں گے۔ تو اس کے لیے اپنا میتھڈ ڈیولپ کیجئے، اور اس میتھڈ کو جب ڈیولپ کیا، اب اس پر عمل کیجئے۔ جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو ڈیلی کی بنیاد پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کو اپنے پروگریس کو جو ہے ایویلیویٹ کریں، ایسس کریں کہ کیا کھویا کیا پایا، جو رزلٹ آئے گا اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو نیکسٹ پلاننگ کرتے وقت آپ اس خامی کو دور کیجئے، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے نئی پلاننگ کرنی ہے اور اس پہ پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ ڈوم فارمولہ آپ کو پلاننگ کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا فارمولہ دیا ہم نے، کاسٹ فارمولہ، یہ ہے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ یہاں ڈیولپمنٹ سے ملا کہ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کے فار نالج، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو نالج کو حاصل کیجئے۔ جس چیز کی کمی ہو اس نالج کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ جب نالج تب حاصل ہوگا جب آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، اے فار ایٹیٹیوڈ، تو جب آپ کا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، تو اپنے رویے کو آپ نے ڈیولپ کرتے ہوئے پازیٹیو رکھنا ہے۔ ایس فار سکل، جب آپ کا رویہ صحیح ہو گیا، اب آپ نے ڈیولپ کرنی ہے ڈیزائر سکل۔ تو جب آپ کے اندر سکل آ جائے گی، جب خواہش ہوگی، تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر امپرومنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایچ فار ہیبٹ، جو کام سیکھیں تو آپ نے کنٹینیوسلی آپ نے اپنے آپ کو جناب اس کو آپ کریں۔ جب آپ بار بار کسی چیز کو ریپیٹ کریں گے، دوبارہ کریں گے، پھر دوبارہ کریں گے، تو وہ چیز آپ کی ہیبٹ بن جائے گی۔ جب آپ کی ہیبٹ بن جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو آپ نے، جو خامی تھی وہ آپ نے درست کر لیا۔ تو اس طرح سے آپ کے اندر ڈیولپمنٹ پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گول سیٹنگ کی ہم نے کیسے کرنا ہے، گول کو کیسے اچیو کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا کہ گول سیٹنگ کرتے وقت کہ کہا جاتا ہے کہ a person without goal is a person without soul، یعنی کہ جس بندے کا کوئی گول نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اس بندے کے اندر روح نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے گولز کے بارے میں کہ جس کی زندگی میں گول نہیں ہوتا اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ گول مول ہوتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ دیکھیں کہ میدان میں بھی اگر ہم گول کی پوسٹ ہٹا دیں، جہاں ٹیمیں کھیل رہی ہوں کوئی بھی میچ، چاہے فٹ بال کا ہو یا ہاکی کا ہو، تو ٹیموں کو جب ہم نے گول کی پوسٹ ہٹا دی تو ٹیموں کے لیے کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے گول بنائیے تاکہ زندگی میں کوئی چام رہے۔ تو جب آپ گول سیٹنگ کر رہے ہوں تو یہ سمارٹ فارمولے کا سہارا لیجئے۔ تو ایس فار اسپیسیفک، جب بھی کوئی گول بنائے تو وہ اسپیسیفک ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بالکل واضح نہ ہو رہا ہو کہ کیا چیز ہے وہ۔ تو آپ نے اگر ارننگ کا بنانا ہے تو اسپیسیفک منی کے بارے میں بتائیے، اگر آپ نے کوئی کیریئر کے بارے میں بنانا ہے تو وہ گول آپ کا اسپیسیفک ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی میں دیکھو جی جہاں تک زندگی ملی ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، امیریکا میں بن جائیں گے یا پھر فیکٹریٹ بنیں گے یا فلاں بن جائیں گے، تو یہ اسپیسیفک نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی ارننگ کے بارے میں تو اسپیسیفک ارننگ آپ گول میں بنائیے کہ میں نے اس مہینے میں 1 لاکھ روپے کمانا ہے، تو 15 دن کے بعد میں نے کتنے کمانا ہے، ہفتہ وار میں نے کتنے کمانا ہے، ڈیلی کی بنیاد پر کام کیسے کرنا ہے۔ تو گول بناتے وقت اپنے گول کو اسپیسیفک کیجئے، اور گول جب آپ اسپیسیفک ہو تو وہ میئریبل بھی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ گول کی سیٹنگ کر رہے ہو تو ساتھ ہی کہہ دیا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ 2-4 لاکھ تو کر ہی لیں گے ہم، چلو جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے، تو یہ میئریبل نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹ آپ کی میئریبل ہونا چاہیے، اور گول ایسے بنائیے کہ جو اٹینیبل بھی ہو، اس کی مثال ملتی ہو کہ واقعی ایسے گول سیٹ نہ کیجئے جو اٹینیبل نہ ہو، جو آپ کی استطاعت سے باہر ہو۔ جب آپ نے گول ایسے بنا لیے جو کہ اٹینیبل ہے تو کوشش کیے کہ وہ ریلیونٹ بھی ہوں، جو آپ نے خواب سوچا تھا اس کے بارے میں وہ ریلیونٹ ہو۔ ریلیونٹ سے مطابق ایسا گول بنائیے
جو آپ کے خوابوں کو پورا بھی کر سکے اور آپ اسے اچیو کر لیں اور وہ آپ کے بنائے گئے گول سے ریلیونٹ ہو. تو جب آپ کو ریلیونٹ ہوا تو یاد رکھیے گول تبھی اچیو ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ آپ کو ٹائم فریم بھی دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ جی میں 1 کروڑ کا پریمیم کروں گا. آپ پوچھیں کب کریں گے؟ جب آپ اس کے ساتھ ٹائم فریم نہیں دیں گے تو وہ گول اچیو نہیں ہوگا. آپ سے 1 سال کا پوچھا بھائی کیا بنائی کہ جی اس سال نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے سال یہ تمام ملا کر انشاءاللہ کروڑ ہو ہی جائے گا. تو پتہ لگا 10 سال میں بھی وہ کروڑ نہیں ہوا. تو اگر آپ کسی بھی گول کو سیٹ کر رہے ہوں تو ٹائم فریم کو بنائیے اور اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اچیو کیجیے. تو اچھے ہمیشہ گول تب اچیو ہوتے ہیں جب اس کا ٹائم فریم بھی دیا گیا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے دوستو. یہاں پر کچھ فیکٹس ہیں اباؤٹ ٹائم کے بارے میں. سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ ٹائم از پریشیس ریسورس، کہ ٹائم ایک قیمتی ریسورس ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت اور سمندر کی لہریں کسی کا انتظار نہیں کرتی. تو ٹائم کی قدر کیجیے. ٹائم از ویری ایکسپینسو اکنامیکل ریسورس، کہ ٹائم جو ہے وہ ایک قیمتی، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشی طور پر ریسورس ہے. اور کہتے ہیں کہ وقت سب کے لیے اہم ہوتا ہے، خاص طور پر سیلز پرسن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. یاد رکھیے کہ ٹائم نیور سٹاپ، ٹائم کبھی رکے گا نہیں، یہ چلتا جائے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں سے ہم نے کیا حاصل کیا. جو لوگ یاد رکھیے کہ ٹائم کی قدر نہیں کرتے، اس کو ویلیو نہیں دیتے، تو ٹائم بھی ان کو ویلیو نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اپنا گول اپنا حاصل نہیں کر سکتے. تو وقت کو یاد رکھیے پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا. جیسے ہم اجناس وغیرہ خرید سکتے ہیں، ہم ٹائم کو پرچیز نہیں کر سکتے. تو جس چیز کو ہم پرچیز نہیں کرتے پلیز اس کی قدر کیجیے. آپ دیکھیں کہ یہاں گڈ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ٹائم کی مینجمنٹ کریں تو سیٹ یور پرائرٹیز. آپ اپنی پریورٹیز کو سیٹ کیجئے کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا اچیو کرنا ہے، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اپنی پریورٹی کو سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. تو ڈو فرسٹ تھنگ فرسٹ، جو کام پہلے کرنا ہے اس کو پہلے کیجئے. ٹھیک ہے نہیں، اپنے کام کے لیے کو جو ہے مقرر وقت پر شروع کریں اور وقت پر ہی اس کو آپ ختم کریں. ہمیشہ وہ کام کریں جو آپ کو کرنا چاہیے، جسے آپ چاہے وہ بے شک آپ کو ناپسند بھی ہو، لیکن جب آپ نے کام کرنا ہے تو اسے کیجئے اور اس طرح کیجئے کہ آپ کو کامیابی ملے. دوستو گڈ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم کو صحیح معنی میں مینیج کریں تو مینٹین رکھیے اپنی ڈائری. ایک ڈائری کو مینٹین کیجئے، اس میں میک پراسپیکٹ لسٹ، اس میں آپ پراسپیکٹ کی ایک لسٹ بنائیے. جن سے ملیں آپ، جن سے آپ نے ملنا ہے ان کی ایک لسٹ ڈیولپ کیجیے. سب سے پہلے پراسپیکٹ کی لسٹ بناتے وقت دیکھیے ایسے افراد کے نام لکھیے جو کہ نیڈی ہوں، ایسے افراد کے نام لکھیں جن کی ارننگ ہو، ایسے افراد کے نام لکھیں جن کی ایج جو ہے وہ بیمے کے لیے سوٹ کرتی ہو. تو ان لوگوں کی پہلے لسٹ ڈیولپ کیجیے، پھر ان کو ڈیلی ویکلی آپ نے پالیسی سیلز کرنی ہے اور جو بھی اس کے فیڈ بیک ہو آپ نے اس کا اندراج کرنا ہے. اور منیمائز کیجئے دا ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو، جو ایسی پروڈکٹیو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ ختم کیجئے اور ٹائم کو صحیح معنی میں یوز کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کیجئے. اور منیمائز کریں اسپینڈنگ ٹائم ان دی آفس. ہمارا فیلڈ کا کام ہے، ہمارا مارکیٹنگ کام ہے، ہمیں آفس میں بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر ہم آفس میں بیٹھیں گے تو ہم اپنا جو اسپیسیفک پرپز ہے اس کو ہم لوز کر جائیں گے. دوستو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آلویز میک اے ورکیبل پلان اینڈ ورک اکارڈنگ ٹو اٹ. آپ نے اپنا پلان بنائیے اور ڈیلی کا شیڈول بناتے ہوئے آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے. اور کیپ ریکارڈ آف یور ٹائم، اپنے ٹائم کا اپنا ریکارڈ رکھنا ہے. اور اسپینڈ فار ایچ ایکٹیویٹیز، اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اس پہ آپ عمل کیجئے
اور گیو امپورٹنس ٹو پراسپیکٹنگ اینڈ ایکسٹینڈ دی لسٹ. آپ نے میکسیمم ٹائم جو ہے وہ پراسپیکٹنگ کرنے میں لگانی ہے اور اپنی لسٹ کو بڑھانا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ پراسپیکٹ ہوں گے اتنی ہی ہماری آگے پالیسی سیل ہوں گی. جب پالیسی سیل ہوں گی تو اتنی ہی ہماری ارننگ ہوگی، اسی حساب سے ہماری پروموشن بھی ہو جائے گی. یاد رکھیے گا کہ ہیونگ نو پراسپیکٹ اٹس مین کہ نو ورک. اگر آپ کے پاس پراسپیکٹنگ نہیں ہے، پراسپیکٹ نہیں ہے، تو آپ کے پاس کوئی کام، کوئی ورک نہیں ہے. تو جب کوئی ورک نہیں ہے تو نتھنگ ٹو پلان. تو آپ کیا پلان کریں گے؟ تو یہی وجہ ہوگی پھر آپ کی انکم نہیں ہوگی اور آپ ناکام ہو جائیں گے. کوشش کیجیے کہ اوائڈ کریں ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے، ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ ان پروڈکٹیو ہو اس سے اوائڈ کریں. ویسٹنگ مچ ٹائم فار انڈیویجول پراسپیکٹ. آپ زیادہ ٹائم ایک کے اوپر نہ لگائیں کہ پورا دن ایک پراسپیکٹ کے پاس بیٹھے رہیں اور اسی پہ ضائع کر دیں. ہر ایک کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم دیں اور اس کے بعد نیکسٹ کے پاس چل جائیں. اور کوشش کیجیے کہ چٹ چیٹ یا گپ شپ میں آپ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اور اپنی ترجیحات کا ادراک نہ کرنا بھی آپ کی جو ہے ویسٹیج آف ٹائم ہے. آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور خوراک کو بھی، اس کو نظر انداز نہ کریں. اپنی گاڑی کو صحیح طریقے سے آپ سیٹ رکھیں تاکہ کبھی آپ کو جانا پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ٹائم دیا ہو اور آپ وہاں وقت پر پہنچنے سے رہ جائیں. اس طریقے سے بغیر کسی مقصد کے گھر سے باہر نہ نکلیں. بہت سارے لوگ بغیر مقصد کے گھر سے باہر نکلتے رہتے ہیں اور وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور وقت ان کو ضائع کر رہا ہے. پرسسٹنسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں پرسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے استحکام. کسی بھی کاروبار میں جب تک استحکام نہیں ہوگا، پرسسٹنسی نہیں ہوگی، وہ کاروبار آپ کا پروفیٹیبل بھی نہیں ہوگا اور وہ چل بھی نہیں سکتا. اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ بینیفٹ آف گڈ پرسسٹنسی. اس کے بینیفٹس کیا ہیں پرسسٹنسی کے؟ تو دوستو، who is a policy holder from financial loss? The policy holder enjoy the life insurance and protect his family. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پالیسی ہولڈر جو ہے وہ ہمیشہ جب پرسسٹنٹ رہے گا، اپنی پالیسی کو جاری رکھے گا، تو وہ فائنینشیل لاس سے بچا رہے گا. اور پالیسی ہولڈر جو ہے اپنی انشورنس کو پیمنٹ کرتے ہوئے، اس پر پرسسٹنٹ رہتے ہوئے اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوالٹی بزنس اور پرسسٹنسی سیکیور یور ایکسپینسز. اگر آپ کا کوالٹی بزنس ہے تو یقیناً بات ہے کہ آپ کی پرسسٹنسی زبردست ہوگی. یہ تمام چیزیں آپ کے ایکسپینسز کو سیکیور کر رہی ہیں کہ مستقبل میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایفیکٹ آف دی پور پرسسٹنسی. اگر خدا نہ خواستہ آپ پرسسٹنسی جو ہے وہ پور ہوگی تو اس کے کیا ایفیکٹس آتے ہیں؟ تو سب سے بڑا لاس جو ہوتا ہے وہ پالیسی ہولڈر کو ہوتا ہے. وہ کیا لاس ہوگا کہ اس کے لیے رسک کوریج ختم ہو جاتی ہے. نمبر 2، جو اس نے پیسے بھرے ہوتے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں. اور نمبر 3 بات یہ ہوتی ہے کہ پالیسی ہولڈر کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس نے فیوچر کا پلاننگ کی ہوتی ہے وہ ڈسکنٹینیو ہوتی جاتی ہے. اب لاس آف دی فیلڈ ورکر. فیلڈ ورکر کا کیا لاس ہے؟ جو کہ سیلز مین ہے، اس کا یہ ہوگا کہ اس کا رینیول ختم ہو جائے گا، اس کا کمیشن نہیں آئے گا. اور دوسرا اس کا لاس یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کھو دیتا ہے. اگر پالیسی ہولڈر اپنے قسط نہ بھرے گا تو یقیناً بات ہے اس میں ریپیوٹ ادارے کی بھی اور فیلڈ ورکر کی بھی وہ لوز پڑ جائے گی اور وہاں سے بیمہ لینا دوبارہ مشکل ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ ورکر کی پروموشن رک جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گروپ انشورنس آپ کے پریمیم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وہ بندہ وہ بھی لوز کر جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کہ لاس آف دی کارپوریشن. کارپوریشن کو کیا لاس ہے پور پرسسٹنسی کا؟ تو پہلا لاس یہ ہوتی ہے کہ جو کارپوریشن نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اماؤنٹ، اس کی ریکوری جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ رقم جو ہے رہ جاتی ہے اور ہم آگے فردر خرچ نہیں کر سکتے. اس طرح لاس ان لائف فنڈ. ہمارا لائف فنڈ بھی قسط نہ آنے سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور یہی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ایکسپینس کی ریشو بڑھ جاتی ہے اور کارپوریشن جو ہے نا ان حالات پہ پھر خسارے کی طرف گامزن ہو جاتی ہے. تو دوستو، آپ کو چاہیے کہ پور پرسنسی پر دھیان دیجئے. آپ اپنے پالیسی ہولڈر سے ملتے رہیے. تو یقیناً بات ہے کہ پالیسی ہولڈر جب ملتے رہیں گے تو اس کو اپنا کیا گیا پرامس بھی اور اس سے کی گئی پالیسی اور اس کی قسط ہمیشہ یاد رہے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلتا ہوا آپ کی پرسنسی بڑھائے گا اور اپنے کاروبار میں بھی استحکام پیدا کرے گا.
اب ریزنس کیا ہوتی ہیں کہ پور پرسنسی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس میں مختلف وجوہات ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں. پہلی وجوہات یہ کہ ڈیو ٹو پریشر سیلنگ، جب آپ کسی کو نیڈ کے مطابق بیمہ سیل نہیں کریں گے، آپ نے جا کر پریشرائز کر کے بیمہ لے لیا، کسی رشتہ دار سے لے لیا، دوست سے لے لیا، تو ایسی صورت میں وہ پہلی قسط تو دے دے گا، وہ اگلی قسط نہیں پے کرے گا. تو اس کی وجہ پھر کیا ہوگی؟ پھر آپ کی پور پرسنٹیج ہو جائے گی. اور ڈیو ٹو انڈر یا اوور سیلنگ، بعض اوقات ہم بندوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ اگلی قسط پر دھیان نہیں دیتے. بعض اوقات ہم قسط کو اتنی بنا دیتے ہیں کہ وہ اوور سیلنگ ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ نہیں بڑھ سکتا، اس کی وجہ سے پور پرسنٹیج ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مس پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ غلط بیانی سے جب سہارا لیں گے، جب اس کو کلائنٹ کو آپ کے کسٹمر کو حقیقت کا پتہ لگے گا تو اگلی قسط نہیں بنے گا، اس کی وجہ سے آپ کی پرسنسی پور ہو جائے گی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک قسط لینے کے بعد اپنے پالیسی ہولڈر سے رابطے میں نہیں رہتے، اس سے کانٹیکٹ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے پالیسی ہولڈر بھی یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے قسط کب بھرنی ہے. تو وقت وہ گزر جاتا ہے، وہ کہتا ہے پھر آج بھروں گا، کب بھروں گا، اور وہ بیچارہ بھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری پرسنسی لو ہو جاتی ہے. اور بہت سارے پالیسی ہولڈر جو ہے وہ اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہم انہیں ریمائنڈر نہیں دیتے کہ آپ کا پریمیم ڈیو ہے. تو ہمیں چاہیے جب ہم پالیسی کر لیں تو 3 ماہ پہلے، قسط کے آنے سے 3 ماہ پہلے ان کو ریمائنڈر دیں، ان سے ملیں یا میسج کر دیں یا ان کو لیٹر کے ذریعے ریمائنڈ کرا دیں. اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات پرسنسی لو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ڈیو ٹو ڈیلے ان سیٹلمنٹ آف دی کلیم، کہ فرض کیا آپ نے کسی علاقے میں جا کر بیمہ کیا، وہاں پر کوئی کلیم آ گیا، کوئی ڈیتھ کا کلیم آ گیا یا کوئی میچورٹی کا کلیم ہے، آپ نے کہا کہ میں کرا دوں گا اور آپ نے اس کو ڈیلے کر دیا، تو بہت سارے کلائنٹ ہمارے کہتے ہیں جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو ہم اپنے اگلی قسط نہیں بھریں گے. تو اس کی وجہ سے بھی پور پرسنسی ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ کلیم کی سیٹلمنٹ میں جلدی کیجئے تاکہ آپ کی اگلی پالیسی جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتی رہے آپ کی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیلے ان ڈپازٹنگ کولیکٹڈ، کہ ہم نے قسط لے لی اور آگے ڈپازٹ کرانے میں اس کو ڈیلے کر دیا اور پھر وہ قسط جو ہے وہ ہم بھرنا ہی بھول گئے. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو جب بھی کسی سے آپ قسط کے پیسے پکڑے اس کو فوراً جمع کرائیے تاکہ پالیسی کرانے والے کو بھی اس کا جو ہے حاصل ہو جائے اور آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی تھی آپ بھی وہ اپنے فرائض کو ادا کر دیں. اب یہاں پر ہم بات کریں گے اب ہاؤ کین وی امپروو دا پرسسٹنسی. پرسسٹنسی کو امپروو کرنے کے مختلف طریقے ہیں کہ بریفلی دا بینیفٹ دا پالیسی کلیئرلی اینڈ کریکٹلی. جب بھی آپ فرسٹ کال کر رہے ہیں، جب آپ پالیسی کو سمجھا رہے ہیں تو ہمیشہ اس کے بینیفٹ کو آپ کلیئر بتائیں اور صحیح بتائیں. غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کلیئرلی اور کریکٹ بات کریں گے تو یقیناً وہ کسی اور سے پوچھے گا، تو آپ کی بات میں جب صداقت ہوگی تو آپ کا پالیسی ہولڈر آپ پر یقین کرتے ہوئے اپنی پالیسی کو جاری رکھے گا. اور کوشش کیجئے کہ کوالٹی ریکروٹمنٹ ہو. یہاں پر آپ نے کوالٹی قسم کی ریکروٹمنٹ کرنی ہے. اگر آپ ایس ایم ہیں تو کوالٹی ریکروٹمنٹ کیجئے. جب کوالٹی ریکروٹمنٹ ہوگی تو کوالٹی بیمہ آئے گا، اور جب کوالٹی بیمہ آئے گا تو یقیناً بات ہے پرسنسی بھی زبردست ہوگی. تو آپ نے سلیکشن کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کوالٹی پراسپیکٹ بھی تلاش کریں. کوشش کیجئے کہ جب پالیسی سیل کر رہے ہوں تو آپ کے پراسپیکٹ جو ہوں وہ کوالٹی کے ہوں. ایسی مارکیٹ میں کام نہ کیجئے جو کہ اپنے فرائض کے بارے میں بالکل غافل ہوں. بہت ساری مارکیٹ ایسی ہیں جہاں پر لوگ سیونگ کی طرف یا فیملی کی پروٹیکشن کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو ایسی مارکیٹ میں آپ کام نہ کیجئے، بلکہ ایسی مارکیٹ میں کام کیجئے جو پڑھے لکھے ہوں، جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا جانتے ہوں. اور کوشش کیجئے کہ آپ نہ ہی اوور سیلنگ کریں اور نہ ہی آپ انڈر سیلنگ کریں. اگر آپ نے ایسا کیا کہ بندے کی استطاعت کے مطابق اس کی قسط بنا دی تو وہ پالیسی آپ کی چلے گی اور اس طریقے سے آپ کی پرسنسی جو ہے وہ زبردست امپروو ہوتی جائے گی. اور کوشش کیجئے کہ آپ لائف پالیسی جو ہے وہ ایئرلی بنیاد پر سیل کریں، یعنی کہ آپ منتھلی قسط نہ بنائیں، ہاف ایئرلی نہ بنائیں، کیونکہ لوگ اپنے گھر کا یوٹیلیٹی کا بلز بھرنا پسند نہیں کرتے. اگر انہیں یہ خطرہ نہ ہو کہ ان کی بجلی کٹ جائے گی یا گیس کٹ جائے گی، تو یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کوشش کیجئے، ہم کہتے ہیں 11 مہینے آپ کے، 1 مہینہ ہمارا،
تو کوشش کیجئے کہ ایئرلی پریمیم بیسڈ آپ پالیسیز کیا کریں. تو اس طریقے سے جب بھی آپ کلیکشن کریں فرسٹ پریمیم کی تو کوشش کیجئے کہ فل پیمنٹ لے لیں. فل پیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ بھی اس کی پیمنٹ جو ہے فل آئے گی. اسی طریقے سے سیلنگ کیجئے پالیسی اکارڈنگ ٹو نیڈ آف دی پراسپیکٹ. پراسپیکٹ جو آپ سے چاہ رہا ہے کہ مجھے ایسی پالیسی دو جو میری نیڈ کو پورا کرتی ہو، تو آپ نے وہی پالیسی اس پراسپیکٹ کو آپ نے سیل کرنی ہے. نہ کہ وہ کہتا ہے مجھے بچوں کی پروٹیکشن چاہیے، آپ اٹھا کر اس کو 05 پلان دے دیں جو کہ 3 پیمنٹ والا ہے، تو شاید وہ نیڈ نہ پوری کر سکے. وہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی مجھے ایسی پالیسی دیں جو میرے بچوں کے مستقبل میں تعلیم میں اور شادی میں کام آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے پالیسی جو مانگ رہا ہے وہ چائلڈ ایجوکیشن میریج کی مانگ رہا ہے. تو خدا رہا اس کو کوئی اور پالیسی سیل کر اسے مس گائیڈ نہ کیجیے. اگر آپ اس کی نیڈ کے مطابق پالیسی سیل کریں گے تو وہ قسط دوبارہ بھی آپ کی ریپیٹ ہوتی جائے گی. اس طریقے سے ڈیولپ کیجیے پالیسی ہولڈر کے ساتھ کمپلیٹ ریسرچ ریکارڈ. جو پالیسیز کریں آپ نے اس کا کمپلیٹ ریکارڈ رکھنا ہے اور کلیکٹ کیجیے اور اسٹینڈنگ پریمیم آن دی ڈیلی بیسس پہ. جو بھی پریمیم ہے آپ کی اگر کوئی پرسنل سے ڈیو ہے تو ڈیلی کی بنیاد پر آپ اس اپنے پالیسی ہولڈر سے رابطہ کرتے ہوئے اسے کلیکٹ کیجیے اور اسے جمع کرائیے. اور کوشش کریں بلکہ یہ آپ کی ہونی چاہیے کوشش کہ اپنے پالیسی ہولڈر سے پالیسیز کرنے کے بعد بھی آپ رابطے میں رہیں، ان سے رابطہ نہ چھوڑیں. جو ہی رابطہ ٹوٹتا ہے تو وہ آپ کا پالیسی ہولڈر وہ آپ کے اوپر اس کا جو اعتماد ہے وہ ایسا ایسا لوز پڑتا جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کس طرح کرنی تھی. تو آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ رابطے میں رہیے. ڈیولپ پرسنل ریمائنڈر سسٹم. کوشش کیجیے کہ ایسا سسٹم بنائیں جس سے آپ کے پالیسی ہولڈر کو قسط کے بارے میں ریمائنڈر ملتا جائے. آج کل موبائل کا دور ہے، میسیجنگ بہت آسان ہے. تو آپ اپنے کلائنٹ کا جو ریکارڈ رکھتے ہوئے اس کا فون نمبر لیتے ہوئے کوشش کیجیے کہ 3 ماہ پہلے ہی اس کو آپ ریمائنڈر دینا شروع کر دیجیے تاکہ وہ اپنی قسط کی ادائیگی کے بارے میں غافل نہ ہو. اگین ایکسپلین دا مین فیچر آف دی پالیسی. جب بھی آپ پالیسی ہولڈر کو اس کے ڈاکومنٹس کو ڈیلیور کر رہے ہوں تو کوشش کیجئے اس کو اسی طریقے سے دوبارہ بتائیے جس طرح آپ فرسٹ کال کر رہے تھے، تاکہ جب وہ ڈاکومنٹ وصول کرے تو اس کو یاد ہو جائے کہ یہ پالیسی میں نے کیا پرپس تھا میرا، میں نے کیوں پرچیز کی تھی. تو اس وہ یاد رہے اور اس کو یاد رکھتے ہوئے وہ اپنی اگلی قسطوں کو بھی جاری رکھ سکے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دا پرسٹینسی، کہ ہم پرسٹینسی کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. بڑا آسان سا میتھڈ ہے کہ سیکنڈ ایئر پریمیم آف دی کرنٹ ایئر. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کرنٹ ایئر ہے جو جتنا بھی آیا اس کو آپ اوپر رکھیے، اس کو ملٹیپلائی کریں 100 کے ساتھ، اور جو لاسٹ ایئر آپ نے پریمیم کیا تھا ٹوٹل FYP اسے نیچے رکھیں. جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کی ایکچوئل پرسنٹیج نکل آئے گی. تو اس کا مطلب ہوا کہ منیمم پرسنٹنسی ریشو ریکوائرڈ از 75%. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو اپنے ادارے میں پرسسٹ کرنے کے لیے، استحکام پیدا کرنے کے لیے، رہنے کے لیے کم از کم 75% پرسسٹنسی کا ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب دوستو ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکل. کہ کمیونیکیشن سکل کیا ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اپنے سینئر کے ساتھ یا کولیگ کے ساتھ یا پالیسی ہولڈر کے ساتھ ایک مؤثر انداز میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے اندر جب مؤثر انداز میں بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک کمیونیکیشن کی بہترین سکل ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لیے. جب ہم کسی بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو کلائنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کی بات کو سن رہا ہوتا ہے. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے دوستو کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو کسی کو اپنی بات کنوے کرنے کا نام بھی کمیونیکیشن ہے. تو یہاں پر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ کمیونیکیشن سکل کیا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ از ڈیفائنڈ ایز ٹرانسفر آف نالج. جب آپ نے کسی کو اپنا علم ٹرانسفر کر دیا یا کوئی اطلاع انفارمیشن ٹرانسفر کر دی، یا جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرا اس بات کو سمجھ رہا ہے، تو 2 پرسن کے درمیان ٹرانسفر آف نالج یا انفارمیشن یا انڈرسٹینڈنگ
اور از کارڈ کمیونیکیشنس. تو یہ پالیسی آرڈر اور آپ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے کولیگز کے درمیان بھی ہو سکتی ہیں، یہ ممبر آف دی آرگنائزیشن کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے، جو آپ کی سکلز ہے وہ زبردست ہو، جو آپ کہہ پا رہے ہو دوسرا جو ہے اس کو سن رہا ہو. تو گڈ کمیونیکیشن جو سکل ہے اس کی کیز جو ہے اور سکسیس ہے ہمیشہ یہ کی کامیابی کی ایک کہتے ہیں کہ کی ہے. اس میں دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے فگرز میں بھی کہ ایک طرف جو ہے سورس ہے، سینڈر ہے، اور دوسری طرف ریسیور ہے، درمیان میں میڈیا ہے. اگر آپ ایک کلیئر طریقے سے بات چیت کو شروع کریں گے تو دوسرا بندہ بھی کلیئرلی سن رہا ہوتا ہے. تو کمیونیکیشن پروسیس میں کہتے ہیں دا سکسیسفل کمیونیکیشن مین دا ایبلٹی آف لسننگ، اسپیکنگ اینڈ آبزرونگ دا کسٹمرس اینڈ کلیئر انڈرسٹینڈنگ از فیوچر پلاننگ. تو جب بھی آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ بات کریں تو آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کلیئر بات کریں، آپ میں سننے کی استعداد بھی ہو، بولنے کی بھی ہو، آبزرو کرنے کی بھی ہو، اور جو بات آپ کر رہے ہوں وہ دوسرے کو سمجھا بھی پا رہے ہوں. اور جب آپ سمجھا پا رہے ہوں گے تو یقیناً بات ہے کہ جب آپ کلائنٹ کی بات کو سمجھ آ رہی ہے تو یقیناً بات ہے وہ آپ کی بات کو سنتے ہوئے فیوچر کے پلان کی طرف زور دے. تو ایک اچھے سیل مین کے اندر کمیونیکیشن سکل کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم گائیڈ لائن لکھی ہوئی ہے کہ گڈ کمیونیکیشن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ زبردست ہو تو آپ نے جب بھی گفتگو کرنی ہے وہ فرینڈلی ماحول میں کرنی ہے اور سنسیئرلی کرنی ہے، اور سنسیئرلی رہتے ہوئے اپنے پراسپیکٹ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. آپ جو بھی بات کریں یا اسٹیٹمنٹ دیں وہ کلیئر ہونی چاہیے، وہ آرام سے سمجھ آنے ہونی چاہیے اور سادہ الفاظ میں ہونی چاہیے. اور جب آپ سے بات کر رہے ہو تو الرٹ ہو کے بات کریں اور فلیکسیبل وے میں بات کریں اپنے کلائنٹ کے ساتھ. جب بھی کوئی اچھی آپ بات بولیں تو اس کو ذرا سوچ سمجھ کے بولیں اور کلیئرلی بولیں. بات چیت کرتے وقت آپ کا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے اور آپ کا دھیان جو ہے پراسپیکٹ کی طرف ہونا چاہیے. اپنی گفتگو کے اندر کوشش کیجئے کہ سمپل ورڈز کو استعمال کریں، ایسے مشکل لفظ مت یوز کریں یا کوئی ٹیکنیکل لفظ اس میں یوز نہ کریں جو وہ نہ سمجھ پائے. جب تک اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ آپ کی بات سے متفق نہیں ہوگا، جب آپ کی بات سے متفق نہیں ہوگا تو آپ کی پالیسی سیل نہیں ہو سکتی. تو کبھی بھی کلائنٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نے بحث نہیں کرنی، مشکل الفاظ نہیں بولنے، وہ جملے وہ لینگویج استعمال کریں جو وہ سمجھنا وہ جو وہ سمجھ سکتا ہو. تو یہ ایک محاورہ ہے کہ جہاں پر ڈونٹ یوز 10 words when you can say it in 3. اگر کوئی بات آپ کے 3 لفظوں سے بات کو سمجھ رہا ہے تو وہاں 10 لفظ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی خیال رکھیے گا کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ نے آسک کوشچن ٹو مینٹین انٹرسٹ. تو آپ نے بار بار اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ جس سے آپ بات کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں پوچھا کریں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. وہ کہتے سمجھ آ رہی ہے تو آگے پھر آپ بات کو بڑھائیے، ورنہ پھر دوبارہ سے آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے سمجھائیے. دوستو اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے ریکارڈ کیپنگ. کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے یا کوئی بھی بزنس بغیر پراپر ریکارڈ کے نہیں چل سکتا. تو ایسے افراد جو مناسب ریکارڈ نہیں رکھتے وہ جلد ناکام ہو جاتے ہیں. تو دوستو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کام کر رہے ہوں اپنا ریکارڈ کو مینٹین رکھیں. اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ پریویس ریکارڈ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے فیوچر پلاننگ کرنے میں، اور تھرو ریکارڈ وی کین ویلیویٹ آور مارکیٹ. ہم اپنی نئی مارکیٹ کو جب دیکھتے ہیں جس میں ہم نے پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ہمیں ایک معلومات فراہم کرتا ہے، اس کے تھرو ہم کسی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. پریویس ریکارڈ کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اچیومنٹ کرنے میں بہت ہی آسانی ملتی ہے، اور ریکارڈ کے ذریعے ہی ہم اپنی کسی بھی مارکیٹ میں تجزیہ کر سکتے ہیں. دوستو کہتے ہیں کہ وی کین ورک بیٹر ود دی ہیلپ آف پراپر ریکارڈ. اگر ہمارے پاس پراپر ریکارڈ موجود ہو تو اس کی مدد سے ہم ایک منظم انداز میں بہترین کام کر سکتے ہیں.
तो अपने काम का रिकॉर्ड रखिए, चाहे वो प्रॉस्पेक्टिंग का हो, चाहे वो पॉलिसी से मुतल्लिक हो, चाहे वो आपकी नेक्स्ट मीटिंग से मुतल्लिक हो, उसका रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखना है। अब देखें कि आप यहाँ पर के किस किस्म के रिकॉर्ड होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के है। हमारे पास ये रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में मेंटेन होने चाहिए, जैसे फोटो कापी ऑफ दी प्रपोजल फॉर्म, कि जब भी कोई प्रपोजल फॉर्म आप जोनल ऑफिस में जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उसकी फोटो कापी अपने पास भी मेंटेन रखिए। और कोशिश कीजिए कि जो आपको FPR की कापी मिल रही है उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि आपको सेकेंड तलाश करने में या किस्त को निकालने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए ये कापी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। और कोशिश कीजिए कि मंथ वाइज आप एक प्रीमियम का रजिस्टर बनाइए, जहाँ पर दर्ज कीजिए पॉलिसी होल्डर का नाम मंथ वाइज, कि इस महीने में ये पॉलिसी हुई, प्रपोजल नंबर ये था, इसका मोड ये था, और इसकी पॉलिसी ये फलां टेबल थी, ये टर्म थी इसकी। और जब उसका नंबर लग जाए तो पॉलिसी नंबर लगाइए, अगर कोई रिक्वायरमेंट थी तो आगे वो लिख दीजिए। आखिर में लिखते हम कैफियत के पॉलिसी जारी है, तो हर साल उस साल का अंदाज कि इस साल की किस्त आ चुकी है। तो ये रिकॉर्ड भी आपके लिए इंतहाई अहम है, ये रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि जो आप नई कॉल्स कर रहे हैं, हफ्तावार लोगों से मिल रहे हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड भी अपने पास मेंटेन रखिए। मुतवक्के ग्राहक के आपको किसी सोर्स से पता लग गया कि मुतवक्के ग्राहक हमारे फला फला हो सकते हैं, तो आपने उसका भी रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखना है। आपने सोर्स का रिकॉर्ड भी अपने पास रखना है, और आपने कोशिश करनी है कि जो सेकेंड ईयर्स आ रहे हैं, जो रिन्यूअल आपने लोगों से रिमाइंडर के तौर पर आपने उसको नोटिस भेजने हैं, तो उनका रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। ये आपकी तरक्की में, आपके काम के अंदर इस्तेकाम पैदा करने में बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब। अजीज दोस्तों, सेल्स एंड मार्केटिंग से मुतल्लिक डिटेल इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जहां से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मजीद हमारे जोनल या रीजनल ट्रेनिंग सेंटर से भी लेक्चर्स वीडियो और किताबी शक्ल में हासिल किए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।